الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله بالناس لرؤوف رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم بھائیو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سب پر بڑا احسان، اس کا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں انسانیت کا جامہ پہنایا ہے، انسان بنایا ہے۔ جس دن ہم پیدا ہوئے تھے اس دن بہت سے کتے کے پلے بھی پیدا ہوئے تھے، بلیاں بھی پیدا ہوئی تھیں، خنزیر کے بچے بھی پیدا ہوئے تھے، درندے بھی پیدا ہوئے تھے، پرندے بھی ہوئے تھے۔ اللہ اگر چاہتا تو ہمیں کتا بنا دیتا، اللہ چاہتا ہمیں بلی اور خنزیر بنا دیتا، اللہ چاہتا کوئی درندہ اور پرندہ بنا دیتا، لیکن اس مالک کی ذرہ نوازی اس نے اشرف المخلوقات انسان ہمیں بنایا۔ سب سے خوبصورت اللہ کی مخلوق میں انسان ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، اس کا فضل ہے۔ پھر انسانیت کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کے گھر میں ہمیں پیدا کیا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والے گھر میں نہ پیدا کرتا تو جس دن ہم پیدا ہوئے تھے بہت سے عیسائیوں کے بچے ہوئے تھے، یہودیوں کے یہاں بچے ہوئے تھے، مشرکین کے یہاں بچے ہوئے تھے، بدھسٹ کے یہاں بچے ہوئے تھے۔ اللہ ہمیں بھی ان میں سے کسی کے گھرانے میں پیدا کرتا تو ہم نہ معلوم کس بت کو پوجتے ہوتے، کیا کیا شرک کی گندگیوں کے اندر ہم ملوث ہوتے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہل ایمان میں پیدا کیا اور پھر اہل حق میں پیدا کیا۔ اہل حق میں پیدا کیا، جو فرقہ اہل حق کا ہے، اہل سنت والجماعت کا، اس میں اللہ نے بنایا۔ اگر اللہ کسی اور فرقے میں بنا دیتا تو بھی گمراہ تھے۔ ہم اس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں ادا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا ہی نہیں کیا، کروڑ نعمتوں سے ہمیں مالا مال کیا۔ جن نعمتوں کو ہم کسی بھی مشین سے شمار کرنا چاہیں، کیلکولیٹر سے گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے۔ خدائی اعلان ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن ہی نہیں سکتے۔ دی اتنی ہے کہ جو مانگا وہ دیا، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، ہم نے تمہیں وہ سب کچھ دیا جو تم نے مانگا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور پھر آگے اللہ نے شکایت کی إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، انسان کیا ہے؟ یہ ظالم بھی ہے، ناشکر بھی ہے۔ نعمتیں دینے کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ نعمتوں کا حق ادا کرتا،
شکر ادا کرتا، لیکن یہ ناشکری کا شکار ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں بھی بیش بہا ہمیں عطا فرمائی، اور پھر ان سب کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے، آپ سے اور تمام انسانوں سے بے پناہ محبت بھی کرتا ہے۔ حالانکہ اللہ ہم سے محبت کرے، اللہ کو تو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمارے جیسے تو کروڑوں بندے ہیں اس کے پاس، عبادت کرنے کے لیے فرشتے موجود ہیں، حکم بجا لانے کے لیے فرشتے موجود ہیں، اور اتنے فرشتے ہیں کہ 4 انگل کے برابر زمین آسمان پر جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں پر کوئی نہ کوئی فرشتہ سجدے میں سر رکھے ہوئے نہ ہو۔ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اطت السماء وحق لها ان تئط، آسمان چرچرایا اور اس کو چرچرانے کا حق ہے، اس لیے کہ 4 انگل کے برابر آسمان میں ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ کے لیے سجدے میں سر رکھے ہوئے نہ ہو۔ تو اس کو تو ہماری عبادت کی بھی ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی حدیث قدسی ہے، یا عبدی کل یریدک لنفسہ وانا اریدک لک، میرے بندے تجھ سے ہر ایک اپنے مطلب کے لیے محبت کرتا ہے اور میں تجھ سے تیرے لیے محبت کرتا ہوں۔ ہر ایک کی محبت میں غرض شامل ہے، مفاد شامل ہے، کوئی نہ کوئی اس کی ضرورت ہے، لیکن اللہ اگر محبت کر رہا ہے بندے سے تو اللہ کو تو بندوں سے کوئی ضرورت نہیں، اور پھر بھی وہ محبت کر رہا ہے۔ اگر میاں بیوی میں محبت ہے تو اس میں بھی غرض ہے، باپ بیٹے میں محبت ہے اس میں بھی غرض ہے، استاد شاگرد میں محبت ہے اس میں بھی غرض ہے، ایک علم دیتا ہے دوسرا علم لیتا ہے، پیر مرید میں محبت ہے اس میں بھی غرض ہے، مرید چاہے گا میری اصلاح ہو جائے، پیر چاہے گا کہ ہو سکتا ہے کوئی نیک بندہ ملے اس کی وجہ سے میں بیڑا پار ہوں۔ تو ہر ایک کی محبت میں غرض ہے، لیکن اللہ کو اپنے بندے سے جو محبت ہے وہ بے غرض ہے، بے لوث ہے۔ کوئی اللہ تبارک تعالیٰ کو بندے سے لوث نہیں ہے، کسی طرح کا کوئی مفاد وابستہ نہیں، اور پھر بھی اللہ محبت کر رہا ہے اور اعلان کر رہا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، اللہ لوگوں کے لیے بڑا مہربان ہے اور بڑا رحیم ہے، بڑا کرم کرنے والا ہے۔ اللہ کی طرف سے اعلان کیا جا رہا ہے، اور محبت ہی کی یہ دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو گناہوں پر فوری طور پہ پکڑتا نہیں، مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، اور 1-2 مرتبہ ڈھیل نہیں دیتا، پوری عمر ڈھیل دیتا رہتا ہے۔ چلو آخر وقت میں توبہ کرو گے تب بھی قبول کرو، آخر وقت نہیں، کئی 100 سال تک اللہ نے ڈھیل دی۔ فرعون 400 سال تک ڈھیل ملتی رہی، آخر میں جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکڑا اسے۔ نمرود کتنے 100 سال تک اتارا، 250 سال تو اس کے جوتے پڑے۔ ابن کثیر نے لکھا ہے تفسیر میں کہ 250 سال اس کے جوتے مارے گئے، جب خدائی کا دعویٰ کیا اور مچھر ناک کے راستے سے دماغ میں گیا اور دماغ اس کا کاٹ رہا ہے تو جوتے پڑتے تھے، تو 250 سال جوتے پڑے۔ اندازہ لگائیں ساری دنیا جب سے بنی ہے اور شاید جب تک ختم ہو جائے گی، سب کے جوتوں کو اگر گنا جائے تو کم پڑ جائیں گے، اور اس کے جوتے کیا ہوں گے، جتنے پڑے ہیں وہ زیادہ ہوں گے۔
250 سال تک. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ ڈھیل دے رہا ہے بندے کو. اور ڈھیل کیوں دے رہا ہے؟ کہ ہو سکتا ہے بندہ رجوع کر لے. یہ نہ سمجھے کوئی کہ جناب میں تو گناہ کر رہا ہوں، میرے حالات تو ٹھیک ہیں، میں ساری بدمعاشیاں کرتا ہوں، ساری حکم عدولیاں کرتا ہوں، میں نے کوئی گناہ نہیں چھوڑا، اور موج کر رہا ہوں، مستی کر رہا ہوں، کھا پی رہا ہوں، خوب مل رہا ہے مجھے. یاد رکھیں اس میں خطرہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ زیادہ ڈھیل دے کر اکٹھا پکڑنا چاہتا ہے. ایسے بندے کو پھر توبہ کی بھی مہلت نہیں ملتی. اچانک اللہ کی گرفت آتی ہے اور لفظ توبہ کہنے کی بھی توفیق نہیں ہو پاتی، چلا جاتا ہے، گناہوں میں لت پت جاتا ہے اور جاتے ہی فوراً گناہی شروع ہو جاتی ہے. اور دوسرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا مہلت دے رہا ہے کہ سدھر جائے، اب آ جائے لائن پہ، اب آ جائے لائن پہ، اب آ جائے لائن پہ. اللہ انتظار کر رہا ہے. حدیث میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے، اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے، میرا بندہ کب آئے گا. حدیث قدسی میں الاحادیث القدسیہ کتاب ہے، اس میں موجود ہے کہ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اجازت دے کہ تیرے بندوں نے اس زمین کو گندا کر دیا ہے، ہم جا کے انہیں عذاب دیں. تو اللہ کہتا ہے ان کان عبدکم فشانکم بھی، ٹھیک ہے اگر تمہارے بندے ہیں، تم نے پیدا کیے، جاؤ عذاب دے دو. وَإِن كَانَ عَبْدِي فَإِلَيَّ عَبْدِي، اور اگر میرا بندہ ہے تو میں اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہوں. زمین کہتی ہے اللہ انہوں نے گناہ کر کر کے میرے کلیجے کو سیاہ کر دیا ہے، اجازت دے میں پھٹ جاؤں، ان کو اندر لے لوں. پہاڑ کہتے ہیں اللہ انہوں نے ہماری چوٹیوں کو بھی گندا کیا ہے، اللہ اجازت دے ڈھہ جائیں ان کے اوپر. آسمان کہتا ہے اللہ اجازت دے میں ان کے اوپر گر پڑوں. اللہ سب سے کہتا ہے ان کان عبدکم فشانکم بھی، ٹھیک ہے تمہارے بندے ہیں، پکڑ لو انہیں عذاب دے دو. اور اگر میں نے پیدا کیا ہے تو میں اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کروں. اللہ اکبر، کتنا کریم ہے وہ رب، کتنا مہربان ہے وہ رب، کیسی محبت کرنے والا ہے وہ رب. اس رب کو بھلانا اور اس رب کو چھوڑ دینا اور اس کی بغاوت کرنا، اس کی نافرمانی پہ آدمی کا تل جانا، کتنی بڑی نادانی، کتنی بڑی حماقت اور کتنی بڑی جسارت اور جرت ہے کہ اللہ اپنے بندے سے اتنی محبت کر رہا ہے. یہاں تک آتا ہے کہ بندہ نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا بندے کدھر جا رہا ہے، کدھر جا رہا ہے. بلاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے ادھر آ جا، ادھر آ جا، ادھر نہ جا، وہ ہلاکت کا راستہ ہے، تباہی کا راستہ ہے، جہنم کا راستہ، ادھر آ، میں تیرا انتظار کر رہا ہوں، میں تیرا انتظار کر رہا ہوں. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں سے کیا ہے؟ بے پناہ محبت ہے. جو نیک ہے ان سے تو ہے ہی، جو گنہگار ہیں ان سے بھی ہے. حضرت داؤد علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا تھا داؤد میرے گنہگار بندوں کو بتا دو، میرے گنہگار بندوں کو بتا دو میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں. گنہگار بندوں کو بتا دو کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں. اگر ان کو میری محبت و مغفرت کا پتہ چل جائے تو ان میں سے کوئی بھی ایسا نہ ہو جو میری نافرمانی کرے. اسی لیے داؤد علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا تھا داؤد مجھے سب سے زیادہ محبت اس بندے سے ہے جو میرے روٹھے ہوئے بندوں کو مجھ سے ملا دیتا ہے، میرے روٹھے ہوئے بندوں کو مجھ سے ملا دیتا ہے. جو میرے باغی نافرمان بندے، سرکش بندے ہیں، مجھ سے بھاگ رہے ہیں اور وہ ان کے پاس جاتا ہے، ان کو پکڑ کے لاتا ہے، میرے گھر لے آتا ہے اور ان کو مجھ سے ملا دیتا ہے. تو یہ بندہ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے اور ہونا بھی چاہیے، ہونا بھی چاہیے. آپ کا بیٹا گم ہو جائے، آپ کا بیٹا
گم ہو جائے اور آپ کو نا امیدی ہو کہ اب ملے گا نہیں، سالہ سال گزر گئے، لیکن ایک رات جب بج رہے، 1-2 رات کے بج رہے ہیں، دستک ہوئی، ڈرتے ڈرتے آپ دروازے پہ پہنچے، کون ہے بھائی، کون ہے؟ کہ جی آپ کا بیٹا میں لے کر کے آیا ہوں، گم ہو گیا۔ بولو خوشی کا کیا عالم ہوگا؟ فوراً دروازہ کھلے گا، شاید بیٹے سے بعد میں ملے، جو لے کے آیا اس سے پہلے ملے، کہ تو نے تو میری زندگی دوبارہ مجھ کو دے دی۔ فوراً اس سے معانقہ کرے گا، ملے گا، بیٹے کو گلے سے لگائے گا اور کہے گا کیا چاہتے ہو، کیا مطالبہ ہے، کیا تمہاری مانگ ہے، جو مانگو آج دیا جائے گا۔ آج تم نے وہ خوشی کا موقع مجھے دیا ہے، شاید زندگی میں اس سے بڑا میرے لیے خوشی کو کوئی موقع نہیں ہوگا، یہ سب سے بڑا میرے لیے خوشی کا موقع ہے کہ میرا بچھڑا ہوا بیٹا، میرا گم شدہ بیٹا، میرے دل کا ٹکڑا تم نے مجھ سے ملا دیا ہے۔ جیسے اس باپ کو اس ملانے والے پہ پیار آتا ہے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی اس بندے پہ پیار آتا ہے جو اللہ کے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے ملا دیتا ہے۔ نافرمانوں سے نفرت کرنا تو آسان ہے، نافرمانوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا تو آسان ہے، نافرمانوں کو برا بھلا کہنا، طعن و تشنیع کرنا تو آسان ہے، لیکن نافرمانوں کے لیے دعا کرنا، نافرمانوں کو نیک راستے پہ لانے کی فکر کرنا، ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر پیار سے انہیں سمجھانا اور اللہ کے گھر میں لانے کی کوشش کرنا، یہ آسان نہیں ہے، یہ آسان نہیں ہے۔ یہ نبوت کا راستہ ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے بد دعائیں نہیں کی ہیں، آپ علیہ السلام نے طعن و تشنیع نہیں کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بد دعا کے لیے کہا بھی گیا تو ہاتھ اٹھے تو دعا کے لیے اٹھے۔ اللہ اکبر! کیا ضرب تھا نبی کا، کیا ضرب تھا نبی کا! احد کے میدان میں صحابہ نے کہا اللہ کے نبی آپ کے دندان مبارک شہید کر دیے گئے، ہونٹ کی کڑیاں آپ کے چبھ گئیں، پیشانی زخمی ہو گئی، خون کے فوارے چھوٹ گئے، بد دعا کر دیجئے۔ ہاتھ اٹھ گئے۔ صحابہ سمجھ رہے تھے اب بد دعا ہوگی اور یہ ہلاک ہو جائیں گے مکہ والے، لیکن جو زبان دعا کے لیے بنی ہو اس زبان پر بد دعا آئے تو کیسے آئے؟ کیسے آئے؟ آپ کے ہاتھ اٹھے اور جب لبوں نے حرکت کی تو کیا کہا آپ نے؟ اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اللہم اغفر قومی فإنہم لا یعلمون۔ اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے، ہدایت دے دے، یہ جانتے نہیں ہیں کہ میں تیرا نبی ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے ہمیں گنہگاروں سے نفرت نہیں سکھائی ہے، گناہ سے نفرت ہو، گنہگار سے نفرت نہ ہو۔ گناہ سے ضرور نفرت ہو، بچے پہ اگر کسی کے گندگی لگ جائے، غلاظت لگ جائے، کوئی بچہ نالی میں گر جائے تو کیا بچے سے نفرت کریں گے؟ بولو بچے سے نفرت کریں گے؟ نہیں، بچے سے ماں نفرت نہیں کرے گی، باپ نفرت نہیں کرے گا، بلکہ عام میں سے اگر کوئی کسی بچے کو نالی میں گرا دیکھے گا تو وہ بھی جھپٹ کے اس کو اٹھائے گا، نفرت نہیں کرے گا، اسے نہلایا جائے گا، دھلایا جائے گا، کپڑے اچھے پہنائے جائیں گے، تیل لگایا جائے گا۔ وہی بچہ جو ابھی گندگی میں لت پت تھا صاف ستھرا ہو گیا، ہر ایک اسے سینے سے لگائے گا، ہر ایک پیار کرے گا، شفقت کا ہاتھ اس کے سر کے اوپر رکھے گا۔ جو اس بچے کا حال ہے وہی ایک گنہگار اور مجرم، خدا کے باغی اور پاپی کا حال ہے کہ گناہ نے اس کو لت پت کر دیا ہے، گناہوں نے اس کو کیا ہے اللہ سے دور کر دیا ہے۔ لہذا اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کو اللہ سے قریب کرنا ہے، توبہ کا غسل دلانا ہے۔ اس کو کیا دلانا ہے؟ توبہ کا غسل دلانا ہے، اور آنکھوں میں حیا کا سرما اس کے لگانا ہے، تقویٰ کا لباس اسے ہمیں کیا کرنا ہے؟ پہنانا ہے، تاکہ یہ کیا ہے اللہ کا نیک بندہ بن کر اللہ کا قرب حاصل کرے، اللہ کی محبت حاصل کرے اور لوگوں کی نگاہوں میں لوگوں کا تارا بن جائے۔ تو اس لیے گنہگار سے ہمیں نفرت نہیں، جب میرا اللہ نفرت نہیں کرتا میں بھی نفرت کرتا۔ بولو اللہ نفرت کرتا ہے؟ اللہ تو کس پیار بھرے انداز میں بلاتا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ میرے بندوں سے کہہ دو، ان بندوں سے جنہوں نے اپنی ساری زندگی
اوباشی میں، بدمعاشی میں، گناہوں میں، معاصی میں، نافرمانی، بغاوت میں گزار دی ساری زندگی، ان کے کھاتے میں کوئی نیکی ہے ہی نہیں۔ اسرفوا علی انفسہم، اپنے اوپر ظلم ہی ظلم کیا انہوں نے، زیادتی ہی زیادتی انہوں نے کی ہے۔ ان کو اللہ کہہ رہا یا عبادی، قل یا عبادی، میرے بندوں سے۔ کن بندوں سے؟ ظالم کو اللہ بندہ کہہ رہا ہے، میرا بندہ ہے وہ۔ جتنے بھی گناہ آپ گن سکتے ہیں یہاں سب فٹ کر دو، کوئی ظالم ہو، کوئی زانی ہو، کوئی جابر ہو، کوئی اسی طریقے سے حرام کا کھانے والا ہو، جتنے بھی آپ گناہ کر سکتے ہیں، ہو سکتے ہیں، ان سب کو یہاں پہ فٹ کرو۔ یہ سب گناہ کیے ہیں، بے نمازی ہے، زکوٰۃ نہ دینے والا ہے، ناچنے والا ہے، گانے والا ہے، شراب پینے والا ہے، یہ سب ہیں۔ ان سب کو میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ عبادی، میرے بندے ہیں۔ قل یا عبادی، کہہ دو او میرے وہ بندو، علی انفسہم، جو کون ہے؟ ظالم بھی ہیں، زانی بھی ہیں، شرابی بھی ہیں، چور بھی ہیں، ڈاکو بھی ہیں، اور گانے والے بھی ہیں، ناچنے والے بھی ہیں، چھڑکنے والے بھی ہیں، اور ہر قسم کے گناہ کرنے والے، ان سے کہہ دو قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، وہ سارے ہی گناہوں کو معاف کر دے گا، سارے گناہوں کو کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا۔ جو اللہ اتنا پیار کر رہا ہو، اتنی محبت دے رہا ہو، اور اتنا اپنے بندوں سے محبت کرتا ہو، کیا اس اللہ کو چھوڑا جا سکتا ہے؟ اس اللہ کی نافرمانی کی جا سکتی ہے؟ اس اللہ کو بھلایا جا سکتا ہے؟ جو اللہ اتنا پیار کرتا ہو، ہم کہیں کہ نہیں اللہ تو پیار کرتا ہے میں شراب پیوں گا، اللہ تو پیار کرتا ہے میں زنا کروں گا، اللہ تو پیار کرتا ہے میں ظلم کا بازار گرم کروں گا، اللہ تو پیار کرتا ہے میں نماز چھوڑوں گا، اللہ تو پیار کرتا ہے میں حرام کماؤں گا، اللہ تو پیار کرتا ہے میں بدنگاہی کروں گا، اللہ تو پیار کرتا ہے میں گناہ کے بازار گرم کروں گا۔ یہی انصاف ہے، یہی انصاف ہے، یہی حق بنتا ہے اس کا، یہی شکر بنتا ہے اس کا کہ وہ تو ہمیں پیار بھرے انداز میں بلائے، محبت سے بلائے، یا عبادی کہے، اور ہم جواب دے رہے ہوں بغاوت سے، ہم جواب دے رہے ہوں نافرمانی سے، ہم جواب دے رہے ہوں اللہ تبارک تعالیٰ کو معاصی سے۔ یہ تو انتہا درجے کی ناشکری، انتہا درجے کی نافرمانی، انتہا درجے کی نمک حرامی ہے۔ تو اس لیے اللہ کے پیار کو سمجھو، اللہ کی محبت کو سمجھو۔ اللہ اپنے بندوں سے بے پناہ پیار کرتا ہے، لیکن جب بندے حدود کراس کر دیتے ہیں تو پھر اللہ کی پکڑ جب آتی ہے تو پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوتا، اب کوئی بچانے والا نہیں ہوتا۔ پھر تو اللہ کی پکڑ کیا ہے؟ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، ان اخذہ علیم شدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی دردناک ہے اور سخت ہے۔ پھر جب اللہ کے عذاب کا کوڑا برستا ہے، اب کوئی بچانے والا نہیں ہوتا، اب کوئی بچانے والا نہیں ہوتا، اب کوئی اس کے لیے پناہ کی جگہ نہیں ہوتی، ساری پناہ کی جگہ ختم ہو جاتی ہیں جب اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ تو اس لیے اس اللہ کو بھلا کر کے زندگی مت گزارو، نافرمانی کے ساتھ مت گزارو۔ جو اللہ اتنا پیار کر رہا ہو، ہم گناہ کریں، فرشتہ بیٹھا ہوا ادھر گناہ لکھنے کے لیے، وہ کہے لکھ لو، ادھر والا فرشتہ آمر ہے، ادھر والا مامور ہے، ادھر والا حاکم ہے، یہ محکوم ہے، یہ کہتا لکھوں بھائی اس نے گناہ کیا ہے، یہ حاکم کہتا نہیں ابھی نہیں لکھو، ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے، ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے۔ تقاضا تو یہ تھا جیسے ہی گناہ کیا فوراً لکھا جاتا، نیکی اگر کرتا ہے تو یہ حاکم ہے فوراً لکھ لیتا، پوچھتا بھی نہیں، اس سے فوراً لکھتا ہے۔ گناہ کیا ہے یہ پوچھتا میں لکھوں، کہتا نہ لکھو، ہو سکتا ہے توبہ کر لے، توبہ نہ کرے کوئی نیکی کر دے، جب ایک نیکی کرے گا تو ایک نیکی سے ایک گناہ تو معاف ہوگا، 9 نیکیاں پھر لکھی جائیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو کیا کرتی ہیں؟ ختم کر دیا کرتی ہیں۔ اب یا تو یہ توبہ کر لیتا ہے
تو گناہ معاف ہو گیا اور توبہ کا ثواب لکھا گیا. توبہ نہیں کی، کوئی نیکی کر لی تو نیکی کی وجہ سے گناہ معاف ہو گیا. وضو کر لیا، خالی کیا کر لیا؟ وضو کر لیا، چھوٹے گناہ تو وضو ہی سے معاف ہو گئے. چھوٹے گناہ کس سے معاف ہو گئے؟ صرف وضو سے. اللہ کی ذرا نوازی دیکھیں، باپ کو محبت کی نظر سے دیکھ لیا، کیا مل گیا؟ عمرے کا ثواب مل گیا. ماں کو محبت کی نظر سے دیکھ لیا، عمرے کا ثواب مل گیا. یہ بھی کوئی کام؟ کون بدبخت ایسا بیٹا ہوگا جو ماں باپ کو نفرت کی نظر سے دیکھتا ہو، جو ماں باپ کو بوجھ کی نظر سے دیکھتا ہو؟ 99.99% تو ایسے ہی ہوں گے جو محبت کی نظر سے دیکھیں. 0.5% ایسے بدبخت ہوتے ہیں جو مارتے بھی ہیں اور نفرت کی نظر سے دیکھتے بھی ہیں، تان و تشنیع بھی کرتے ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں. ہمارے یہاں ایک صاحب ہیں، ابھی حیات ہیں، ان کے بیٹے نے ان کے منہ کے اوپر 3 مرتبہ تھوکا. باپ کے منہ پہ 3 مرتبہ تھوک رہا ہے. پڑھا لکھا ہے، جاہل نہیں ہے، پولیس میں ہے، داروغہ ہے. کیا ہے؟ داروغہ ہے، بڑا پڑھا لکھا ہے. بہت پڑھا لکھا ہوا تو کیا ہوا کہ باپ کے منہ پہ تھوکنے والا بن گیا. اتنا پڑھا لکھا ہے. اس لیے میں مذاق کہا کرتا ہوں، اسکول میں بہت پڑھا تو کتنا پڑھا کہ 2 حرف پڑھے وہ بھی الٹے پڑھے. بی اے، اے بی ہے کہ بی اے ہے؟ بولو کیا ہے؟ اے بی ہے نا. یہ بی اے 2 حرف پڑھے وہ بھی الٹے پڑھے. ایم اے 2 حرف پڑھے وہ بھی الٹے پڑھے. اس پڑھائی کا نتیجہ بھی الٹا ہوتا ہے. بچہ گھر میں تھا، بیٹھ کے پیشاب کرتا تھا، پڑھ لکھ گیا تو کیا ہے؟ اب کھڑے ہو کے دھاڑ لگاتا ہے. کیوں؟ پڑھا ہے، الٹا پڑھا ہے تو الٹے کام کرے گا. گھر میں تھا تو بیٹھ کے کھاتا تھا، پڑھ گیا تو پلیٹ لے گا، فقیروں کی طرح چل چل کے کھائے گا. کیوں؟ الٹی پڑھائی کی ہے تو الٹا کام کرے گا. پڑھنے کو منع نہیں کرتا، پڑھائی کو منع نہیں کرتا، لیکن اپنے اخلاق کا دیوالیہ نکل جائے، تہذیب کا جنازہ نکل جائے، اس کو تو منع کیا جائے کہ تہذیب کہیں ستیاناش ہو جائے. اور اس پڑھائی پڑھنے کے بعد نہ باپ کا حق جانے، نہ ماں کا حق جانے، نہ اپنے رشتہ داروں کا حق جانے، صرف اپنا پیٹ پالنا جانتا ہو، اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ ہو ہی نہیں. صرف وہ جانتا ہو کہ مال کماؤ، دنیا کماؤ، عیش اڑاؤ، بس. اس کے علاوہ کچھ نہیں. بھول گیا آخرت کو، بھول گیا قبر کو، بھول گیا حقوق کو، بھول گیا اللہ رسول کو، قرآن کو، دین اسلام کو، سب کو فراموش کر دیا. صرف ایک ہی اس کا کیا ہے؟ مقصد بنا ہوا، ایک ہی ٹارگیٹ ہے، کماؤ اور کھاؤ اور موج اڑاؤ. جانور ہے، جانور، انسان نہیں ہے. تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی آسانی پیدا کر دی کہ ماں باپ کو دیکھا اور کیا مل گیا؟ ثواب مل گیا. ماں باپ کو دیکھتے ہی کیا مل گیا؟ ثواب مل گیا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نظام، بھائی ہم نے مصافحہ کیا، یہ بھی کوئی عمل ہے؟ کوئی بڑا؟ صرف مسلمان سے مصافحہ کر رہا ہے. فرمایا تناثرت خطاياه كما يتناثر الشجر ورقها، کہ جس طریقے سے درخت کے پتے گرتے ہیں ایسے ہی مصافحہ کرنے سے گناہ ہم سے گزر جاتے ہیں. مصافحہ کر رہے اور گناہ معاف ہو رہے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے؟ ہماری مغفرت کے بہانے بنائے. کیا بنائے؟ مغفرت کے بہانے. یہ عمل چھوٹا سا ہے اور ثواب اللہ کی طرف سے اتنا بڑا نہیں جاتا. کیوں یہ ہو رہا ہے؟ صرف اس لیے کہ اللہ کو اپنے بندوں سے کیا ہے؟ محبت ہے. اپنے بندوں سے اللہ کو پیار ہے. اس وجہ سے اللہ نہیں چاہتا میں ان کو عذاب دوں، اللہ نہیں چاہتا میں ان کی پکڑ کروں، اللہ نہیں چاہتا میں ان کو جہنم میں ڈالوں. کیوں؟ قرآن اعلان کر رہا ہے ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وکان اللہ شاکرا علیما. جی بات ہے، ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم. اللہ کو کیا ملے گا تمہیں عذاب دے کے؟ کیا عنوان ہے؟ اللہ کو کیا ملے گا تمہیں عذاب دے کے؟ ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم. اگر تم شکر گزار بندے بنو، ایمان کے ساتھ زندگی گزارو، تو اللہ کو کیا ملے گا عذاب دے کے؟ کیا مطلب؟ اللہ تمہیں عذاب دینا نہیں چاہتا، اللہ تمہیں پکڑنا نہیں چاہتا. ہاں اگر تم خود ہی کیا ہے عذاب میں آنا چاہو
اور بغاوت کے تمام ریکارڈ توڑ دو، نافرمانی اپنی حد پہ پہنچا دو، توبہ کا دروازہ تم اپنے لیے بند کر لو، خدا کی طرف کبھی رجوع نہ کرو، یہ تمہاری بدبختی ہے، ہم تو تمہارے لیے دروازے کھولے ہوئے ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، کیا ملے گا مجھے تمہیں پکڑ کر کے عذاب دے دے۔ تو اللہ پکڑنا نہیں چاہتا۔ کوئی ماں اپنے بچے کو مارنا چاہے گی؟ بولو، مارنا چاہے گی؟ وہ تو مار کے بھی روتی ہے، بچے کو مارے گی پھر کیا کرے گی؟ خود ہی رونے بیٹھ جائے گی، چوٹ لگ گئی تو خود ہی بیٹھ کے روئے گی کہ میرا بچہ چوٹ لگ گئی، اب رو رہی ہے۔ ایک ماں، جس ماں کے دل میں اللہ نے محبت کا کروڑواں اربواں کھربواں درجہ رکھا ہے، 99 درجے رحمت کے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہے۔ ایک درجہ اللہ نے تقسیم کیا ہے تمام مخلوق میں، جس میں نبی، رسول، قطب، ابدال، غوث، تمام انسان اور تمام مائیں، اور مائوں میں بھی صرف انسانوں کی مائیں نہیں، جانوروں کی مائیں، درندوں کی مائیں، پرندوں کی مائیں، وہ سب بھی اس کے اندر کیا ہے؟ داخل ہیں۔ ایک کتیا کا پلنا ہو اور وہ پاس میں بیٹھا ہوا، آپ ذرا مار کے دیکھو، آپ کی گوٹی اتار لے گی، اس کو اپنے پلے سے اتنا پیار ہوتا ہے۔ انسان کو اپنے بچے سے پیار ہے، جانوروں کو اپنے بچوں سے کیا ہے؟ پیار ہے۔ ہم نے تو دیکھا کبوتر، ہمارے گھر میں گھونسلہ رکھ لیا تھا، گھونسلہ رکھی، اب کبوتر نے رکھا تو اہلیہ کہنے کی دیکھو یہ کون سا انہیں کماتے کھلاتے ہیں، لیکن کتنا پیار کر رہے، چونچ میں بھر کے کبوتری لاتی ہے اپنے، اور وہ منہ پھیلاتا ہے، اس کے منہ میں ڈال لی، اس کے منہ میں کیا کر رہے؟ ایک ایک دانہ ڈال لی، کون سا کھلا رہا۔ یہ محبت کسی نے ڈالی اس کے دل میں؟ کہاں سے آئی؟ اللہ ہی نے تو ڈالی ہے دل میں، اس کے اللہ نے ڈالی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جو مخلوقات میں اپنی محبت کو تقسیم کر چکا ہے، ایک حصہ تقسیم کیا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے، جس اللہ کے پاس 99 درجے رحمت کے اور محبت کے ہیں، وہ اللہ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے۔ آپ سوچو ذرا، ایک ماں اپنے بچے کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتی تو اللہ اپنے بندے کی تکلیف کیسے برداشت کرے؟ اللہ اپنے بندے کو جہنم میں کیوں ڈالنا چاہے گا؟ کیوں ڈالے گا اللہ تبارک و تعالیٰ جب اتنا پیار کرنے والا ہے، اتنی محبت کرنے والا ہے؟ اب اگر کسی کے لیے جہنم واجب ہوتی ہے، کوئی جہنم میں جاتا ہے، تو یقینی طور پر اس نے کیا ہے؟ سارے ریکارڈ توڑ دیے ہوں گے گناہوں کے، اور اس کے پاس کوئی ذرہ خیر نہیں ہوگا، شاید ایمان سے بھی محروم ہو چکا ہو، تبھی تو وہ جہنم میں جائے۔ ورنہ اللہ اتنا پیار کرنے والا، اتنی محبت کرنے والا کہ کروڑوں مائیں اس کی محبت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جو محبت اللہ کو اپنے بندوں سے ہے، جو پیار اللہ کو اپنے بندوں سے ہے، تو اس لیے میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اب تک جو ہوا سو ہوا، جو گناہ ہوئے سو ہوئے، ان سے توبہ کرو اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کی کوشش کرو۔ مجھے اپنے اللہ کی طرف آنا ہے، وہ اللہ جو ذرا ذرا سے بہانوں پر نیکیوں کے کیا ہے؟ ہمارے لیے انبار لگا دیتا ہے۔ نیکیوں کے کیا لگاتا ہے؟ انبار لگاتا ہے۔ وہ اللہ جس نے اپنی معصوم مخلوق کو ہماری معافی کے لیے لگا دیا ہے۔ فرشتوں کے لیے اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں؟ یستغفرون لمن فی الارض، قرآن کہہ رہا ہے یستغفرون لمن فی الارض، یہ فرشتے زمین والوں کے لیے مغفرت، زمین والوں کے لیے، ہمارے لیے مغفرت۔ گناہ ہم کریں، مغفرت کون طلب کرے؟ فرشتے۔ گناہ ہم کر رہے ہیں اور مغفرت کون طلب کر رہے ہیں؟ فرشتے۔ اللہ نے ان کو لگا دیا کہ تم میرے بندوں کے لیے مغفرت طلب کرو۔ اللہ نے فرشتوں کو رمضان میں لگا دیا کہ میرے بندے روزہ رکھیں گے، دعا مانگیں گے، تم آمین کہو۔ تم کیا کہو؟ آمین کہو۔ فرشتوں کو لگا دیا اس کام پہ، ڈیوٹی ان کی مقرر رکھی کہ تمہیں آمین کہنا ہے۔ یہاں بھی فرشتے بولو گھیرے ہوئے کہ نہیں؟ یہاں بھی فرشتے گھیرے ہوئے ہیں، فرشتے چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، اور جب مجلس ختم ہوگی تو فرشتے پھر جا کے ڈیوٹی ان کی، اللہ دیکھ کے آئے تیرا تذکرہ ہو رہا تھا، اللہ کہے چلو سب کو معاف کیا، سب کو معاف کیا۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو معافی کرنا چاہتا ہے، پکڑنا نہیں چاہتا اپنے بندوں کو، معافی کرنا چاہتا ہے۔ اور یہ سارے کے سارے اللہ نے کیا کر دیے؟ بہانے بنا دیے، بہانے۔ اور اگر کوئی بندہ بچ بھی جائے تو فرمایا اس کے لیے بھی معافی ہے، اس کے لیے بھی کیا ہے؟ معافی ہے، کہ قیامت کے دن کوئی نہ کوئی اس کے لیے سفارش کرنے والا آ جائے گا، اس کی معافی کا کھانا کیا ہے؟ کھل جائے گا، کھاتا کھل جائے گا اس کی معافی کا بھی۔ اور قیامت کے دن اللہ کی معافی کا وہ دربار عام ہوگا، وہ دربار عام ہوگا۔ بخاری کی روایت ہے کہ شیطان کے دل میں بھی آئے گا، لگتا آج تو میرا بھی بیڑا پار ہوگا، میرا بھی بیڑا کیا ہوگا؟ پار ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ایک رحمت کا حصہ باقی تھا نا، مخلوق کو دیا تھا، اللہ وہ بھی چھین لے گا، وہ بھی لے لے گا۔ وہ اپنے 100 اللہ 100 کا کوٹا پورا کرے گا، 100 کا کوٹا پورا، باقی سب میں اب رحمت نہیں رہے گی۔ اسی لیے قیامت کے دن نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا، نہ بیٹی ماں کے کام آئے گی، نہ بھائی بھائی کے کام آئے گا، نہ شوہر بیوی کے، نہ بیوی شوہر کے، سب ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ ہر ایک اپنے اپنے لیے ہوگا۔ کیوں؟ جو رحمت تھی، جو محبت تھی، جو پیار تھا، اللہ نے وہ نکال لیا، کھینچ لیا، اب کوئی کسی کے کام نہیں آ رہا۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی 100 رحمتوں کے ساتھ میں اپنے بندوں کی مغفرت کرے گا اور رحمتوں کی بارش کر کے اپنے بندوں کو جنت میں دے گا۔ لیکن اس گمان پر کبھی ایسا مت سوچنا پھر تو کرے جاؤ گناہ، موج ہے، موج ہے، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، لہذا کیا کرو؟ خوب گناہ کرو دبا کے۔ آج مول صاحب نے سنا دیا، آج مول صاحب نے کیا کیا؟ سنا دیا معافی کا ہمیں بڑا سبق۔ لہذا اب تک تو کم کیے تھے، جو حوصلے باقی رہ گئے گناہوں کے، اور جو ایک آدھ گناہ وہ بھی کر دیں۔ کیوں جی؟ باپ بیٹے سے پیار کرے تو بیٹا کیا کرے؟ باپ کو گالی نہیں دے۔ باپ بیٹے سے پیار کرے تو بیٹا باپ کی نافرمانی کرے۔ یہی احسان کا بدلہ ہے۔ باپ بیٹے کی ہر ضرورت کو پورا کرے اور بیٹا کیا ایک گلاس پانی بھی نہ پلائے، اور بیٹا باپ کو آنکھیں دکھائے، کوئی بات کہے تو فوراً کیا ہے؟ تڑاک سے جواب دے دے۔ یہی احسان بنتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی ہماری ضرورتیں پوری کر رہا ہے، ہمارے ساتھ پیار و محبت کا معاملہ کر رہا ہے، تو کیا اس کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کریں؟ یہی احسان ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بغاوت پر کمر کس لیں؟ یا اب تو ہم کیا جی بھر کے گناہ کریں گے؟ اس سے زیادہ ناشکری، اس سے زیادہ احسان فراموشی، اور اس سے زیادہ نمک حرام پر اور کیا ہو؟ اور کیا ہو سکتا ہے؟ کہ اللہ پیار کرے ہم دشمنی دکھائیں، اللہ معاف کرے ہم بغاوت کریں، اللہ کرم کا معاملہ کرے ہم عداوت دکھائیں اسے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم جس طریقے سے اللہ ہم سے پیار کرتا ہے، ہم بھی اپنی زندگیوں کو بدلنے کے لیے سوچیں۔ جو اب تک نشہ کرتا تھا، شراب پیتا تھا اور مست رہتا تھا، آج سے طے کرے کہ نہیں، اب مجھے شراب نہیں پینا، اب نشہ نہیں کرنا، جو عقل کو عقل میں فطور پیدا کر دے، اور جو ہمارے وجود کو کیا ہے ختم کرنے پہ جو عمل اور جو کام ہمارے وجود کو ختم کرنے پہ تلا ہوا ہو، میں اس کام کو کیوں کروں؟ میں اس گندگی کے اندر کیوں ملوث ہو جاؤں؟ وہ سراپا مجھے پورا کا پورا گندا کر دے، کیوں کروں میں ایسے؟ آج سے شرابی توبہ کرے، نشہ کرنے والا توبہ کرے کہ مجھے نشہ نہیں کرنا۔ آپ توبہ کی نیت کرو گے، اللہ معاف کرے گا۔ سچے دل سے اللہ سے کہو گے نہیں کرنا ہے، اللہ توفیق دے گا اور ہمت اور حوصلہ دے گا، گناہ نہیں کرو۔ بندہ جو ہمت کرتا ہے، حوصلہ کرتا ہے کہ مجھے گناہ نہیں کرنا، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے راستے نکال دیتا ہے، راستے ہموار ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کو طے کرنا پڑے گا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو نشے میں مبتلا ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو بے حیائی میں مبتلا ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے دل جو ہیں وہ گندے ہیں اور دلوں میں کینہ بھرا ہوا ہے، رنجشیں بھری ہوئی ہیں۔ ان سب کو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ اور گاؤں میں خاص طور سے کیا ہوتا ہے؟ آپس میں اختلافات بہت ہوتے ہیں۔ شہروں میں تو کسی کو کسی سے لینے دینا نہیں، ہر ایک آدمی اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اگر مان لو کوئی بلڈنگ ہے اور 20 آدمی رہتے ہیں
تو وہ 20 میں سے 2-4 سے تعلق رکھتا ہوگا، باقی کسی سے نہیں۔ ہر ایک کی اپنی زندگی، لیکن گاؤں میں ہر ایک سے کیا ہے، ہر ایک کو جانتا ہے۔ باہمی رنجشیں بہت ہیں، اختلاف بہت ہیں، دل برائیاں بہت ہیں۔ اور یاد رکھیں، اگر دل کے اندر برائی ہے اور رنجش ہے اور آپ کے دل میں کسی ایمان والے کے لیے قدورت اور کینہ ہے، آپ کی عبادتیں آپ کے سر کے اوپر بھی نہیں جائیں، سر کے اوپر بھی نہیں۔ گڑ گڑا کے آپ دعا مانگو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے کے دل میں ایمان والوں کے لیے کینہ ہے، عداوت ہے، اور اس کی وجہ سے چھٹاؤ ہے، اور میں اس کی دعائیں قبول نہیں۔ اس کی دعائیں کتنی مبارک مجلس ہو، کتنی مبارک مقام ہو، کہیں پر جا کے وہ دعا مانگے، اگر دل کے اندر اس کے کینہ ہے تو اللہ کے یہاں اس کی معافی نہیں ہے، جب تک کہ اپنے سینے کو کینے سے پاک نہ کر لے، کینے سے پاک نہ کر لے۔ ہر گاؤں کے اندر یہی رونا ہوتا ہے، کہیں 2 پارٹیاں، کہیں 3 پارٹیاں، کہیں 4 پارٹیاں، یہ اس پارٹی کا، یہ اس پارٹی کا، ارے سب کی پارٹی ایک ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ یہ ایک پارٹی ہے، صرف ایک پارٹی ہے، یَدُ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ مَنْ شَدَّ شُدَّ فِي النَّارِ، کہ جماعت پر، اجتماعیت پر اللہ کا ہاتھ ہے، اجتماعیت سے جو ہٹتا ہے وہ جہنم میں جاتا ہے۔ ایک بن کے رہو، نیک بن کے رہو، آپس میں محبتوں کے ساتھ رہو۔ 4 دن کی زندگی ہے، اس سے عداوت، اس سے نفرت، اس سے بولنا چھوڑ دیا، اس کے گھر جانا چھوڑ دیا، اس کی شادی بیاہ میں اور اس کی غمی خوشی میں جانا چھوڑ دیا، کیوں؟ اس نے ہمارے ساتھ برا کیا ہے۔ دل بڑا رکھو، معاف کرنے والا، اپنا دل رکھو معاف کرنے والا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا، کوئی بندہ ایسا دنیا میں نہیں ہے جس نے اللہ کے لیے کسی کو معاف کیا ہو اور اللہ نے اس کی عزت کو نہ بڑھا دیا۔ معاف کرنے سے عزت گھٹتی نہیں ہے، بلکہ معاف کرنے سے عزت بڑھتی ہے۔ 3 باتیں آپ نے فرمایا قسم کھائی جا سکتی ہے 3 باتوں پر، ان میں سے ایک آپ نے فرمایا جو اللہ کے لیے معاف کرے گا اللہ اس کی عزت کو بڑھائے گا۔ دوسرے آپ نے فرمایا جو صلہ رحمی کا دروازہ کھولے گا، صدقہ دے گا، اللہ اس کے مال کو بڑھائے گا۔ اور تیسرے فرمایا جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے گا اللہ اس سے سر بلند کرے گا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں۔ تو اس لیے آج آپ جتنے بیٹھے ہو، میں تو یہی کہوں گا اللہ کرے آپ میں سے کسی کے دل میں کینہ نہ ہو، اور اگر ہے تو آج سے طے کر کے جاؤ میں اپنے سینے کو یہاں سے پاک کر کے جاؤں۔ میرے اوپر ظلم کیا کسی نے، زیادتی کی کسی نے، گالی دی کسی نے، میرا حق مارا کسی نے، اللہ کے لیے آپ معاف کرو گے اللہ اس سے زیادہ آپ کو دے گا۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من ترک المراء وهو محق بني له في وسط الجنہ، کہ جو آدمی حق پر ہوتے ہوئے جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے کہ جھگڑا ہوگا، اپنا حق اس نے معاف کر دیا، فرمایا اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا۔ آپ میں سے کس کس کو جنت میں گھر چاہیے؟ اچھا کس کو نہیں چاہیے؟ ہاتھ اٹھاؤ، کس کو نہیں چاہیے؟ کون ایسا ہے جو کہ مجھے نہیں چاہیے؟ سب کو چاہیے نا، سب کو چاہیے۔ تو اللہ کے نبی آسان نسخہ دے رہے ہیں، آسان نسخہ دے رہے ہیں کہ اپنا حق معاف کر دو، جھگڑا نہ کرو، جنت میں محل کی گارنٹی میں لیتا ہوں۔ معاف کرتے ہو بھائی؟ سارے معاف کرتے ایک دوسرے کو؟ تو زور سے کہہ دو معاف کرتے ہو دل سے؟ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر دل سے معاف کر رہے ہو؟ ہاں دل سے معاف بھی کرو، اور پھر صبح کو جا کے کیا مل بھی لینا، کیا کر لینا؟ مل بھی لینا کہ رات میں نے سنا تھا اس لیے میں کیا کر رہا ہوں، میں معاف کر کے آیا ہوں، اب تم سے ملنے آیا ہوں، میرا دل تمہاری طرف سے بالکل صاف ہے، بالکل صاف ہے۔ حدیث میں نا منتخب میں بھی حدیث ذکر کی ہے، ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ایک جنتی آدمی آئے گا۔ کہتے ہیں ایک صاحب آئے، جوتا پکڑے ہوئے تھے، ہاتھ میں وضو کر کے آئے تھے، آ کے بیٹھ گئے۔ دوسرے دن آپ نے فرمایا جنتی آدمی آئے گا، وہی صاحب۔ تیسرے دن آپ نے فرمایا جنتی آدمی آئے گا، وہی صاحب۔ تینوں دن وہی آئے۔ ایک دوسرے صحابی کہتے ہیں یار مجھے بڑی حیرت ہوئی، یہ تو 3 مرتبہ جنت کی بشارت دے چکا ہے، اس کا کیا عمل؟ کہ میں ان کے پیچھے لگ گیا اور میں نے کہا کہ جی میرا ابا سے کچھ معاملہ ہو گیا ہے، میں تمہارے مہمان رہنا چاہتا ہوں۔ جی چلو،
کہ میں ان کے گھر گیا، رات میں سویا تو دیکھا رات میں بھی کوئی ایسا عمل نہیں کرتے، بس اتنا ہوتا تھا کروٹ لیتے تھے تو اللہ کا ذکر کر دیتے تھے، صبح ہو گئی فجر کی نماز پڑھ لی انہوں نے۔ کہہ رہے تیسرا دن جب ہوا تو میں جانے لگا اور میرے دل میں ان کے عمل کی حقارت آئی، یار کرتے کچھ نہیں، جنت پکی نہیں۔ اللہ کے نبی نے 3 دن بشارت دے دی۔ جاتے جاتے میں نے ان سے پوچھا بھائی تمہارا کون سا ایسا عمل ہے، میری ابا سے کوئی لڑائی نہیں ہوئی تھی، میں نے تو تمہارا عمل دیکھنے کے لیے کیا ہیلا بنایا تھا، کون سا تمہارا ایسا عمل ہے جس عمل کی وجہ سے اللہ کے نبی نے 3 دن مسلسل تمہارے لیے جنت کی بشارت دی؟ کہنے لگے جو دیکھا وہی ہے اور کچھ نہیں۔ کہتے کدت ان احتقر، قریب تھا میں ان کے عمل کو حقیر سمجھوں، میں چل پڑا، ابھی تھوڑی دور گیا، انہوں نے یہاں ہوگا، یہاں بلایا اور کہنے لگے دیکھو عمل تو وہی ہے جو تم نے دیکھا، لیکن ایک بات یہ ہے میں اپنے دل میں کسی ایمان والے کے لیے کوئی کینہ نہیں پاتا، میرا دل ہر ایمان والے کی طرف سے صاف ہے۔ کہنے لگے یہی وہ ہے جس کی وجہ سے تجھے جنت کی بشارت ملی، اور یہ میرے بس میں نہیں، یہ میرے بس میں نہیں جو تو کر رہا ہے۔ تو جنت کی بشارت کس پر ملی؟ دل کے صاف ہونے پر، سینے کے صاف ہونے پر۔ تو آپ بھی اگر آج نیت کرو گے تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے ہمارے لیے کیا کر دے، وہ جنت کا فیصلہ کر دیں۔ کرتے ہو نیت انشاءاللہ؟ کرتے ہو؟ دھیرے سے انشاءاللہ کہہ رہے ہو دل میں بھی کچھ کھٹکا ہے، لگتا ہے کچھ کھٹکا دل میں ہے، یہ گانٹھ جو لگی ہوئی نا اس گانٹھ کو کھول دو، دل میں جو گانٹھ لگی ہے اس کو کھول دو اور پکی نیت کرو کہ میں نے سب کو اللہ کے لیے معاف کیا، جس نے ظلم کیا تھا، حق مارا تھا، کچھ بھی مجھے کہا تھا، میں اللہ کے لیے معاف کرتا ہوں۔ ہم اللہ کے لیے ان کو معاف کریں گے، اللہ ہمیں معاف کرے گا۔ جتنا ہم اللہ کے بندوں کو معاف کریں گے اللہ ہمیں اتنا معاف کرے گا۔ بولو ہم اللہ سے کتنی معافی چاہتے ہیں؟ ہماری خطاؤں پر اللہ اگر پکڑنا چاہے تو ہم میں سے کوئی کسی گھنٹے نہیں، منٹ نہیں بچے گا جو پکڑا رہے، لیکن اللہ معاف کرتا ہے، درگزر کرتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ یہ صفت اپنے اندر ہم بھی پیدا کریں کہ ہم بھی کیا کریں گے، معاف کریں گے۔ اللہ کیا کریں گے؟ اللہ کے بندوں کو معاف کریں گے۔ دلوں کو صاف رکھنا، دلوں کو پاک رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو گاؤں کے اندر یہ چیز بہت زیادہ ہوتی ہے، اور پھر گاؤں کے اندر بھی اب کیا ہے، بے حیائی ہونے لگی۔ اس سے اپنے گھر والوں کو بچانے کی کوشش کرو، بے حیائی سے اپنے آپ کو بچانے کی کیا کرو، کوشش کرو۔ جو میں نے کہا نا جو تعلیم ہو رہی ہے، تعلیم دلانا برا نہیں، لیکن اپنی بیٹیوں کو ایسی تعلیم نہ دلاؤ کہ جس کی وجہ سے وہ بے حیا بن کر کے غیروں کے ساتھ چلے، ایسی تعلیم نہ دلاؤ۔ اتنا مت پڑھاؤ انہیں، اتنا مت پڑھاؤ انہیں کہ ہم لڑکیوں کو پڑھا رہے ہیں زیادہ کیوں کہ نوکری کریں گے۔ اور بعض پڑھے لکھے لوگ کہہ دیتے ہیں جی زیادہ پڑھا دو، کچھ پتہ نہیں بیٹی پر کیا حالات آئیں اور کبھی طلاق ولاق ہو جائے، شوہر پہلے مل جائے، کما کے کھا تو لے گی۔ پہلے ہی سے بدبخت کی نیت خراب ہے، پہلے ہی سے اس کی نیت خراب ہے، جبکہ کسی طرح کی ذمہ داری اللہ نے عورت پر رکھی نہیں۔ آپ شروع دن میں دیکھیں آدم اور حوا جنت میں، آدم حوا کہاں ہے؟ جنت میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ دیکھو اگر تم نے نافرمانی کی، اگر نافرمانی کی اس درخت میں سے کھا لیا تو کیا ہوگا؟ فتشقا، آدم تم مشقت میں پڑو گے کمانے کی، حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا؟ فتشقیا، تم دونوں مشقت میں پڑو گے، اس لیے کہ حوا بھی جنت سے نکلیں گی اور آدم بھی نکلیں گے۔ لیکن اللہ کیا کہہ رہا؟ فتشقا، تم آدم کیا مشقت میں پڑو گے، اس لیے کہ کمانا تمہیں پڑے گا، کھلانا تمہیں پڑے گا، مزدوری تمہیں کرنا پڑے گی، حوا کو نہیں۔ پہلے دن سے ہی ذمہ داری کس کو دی؟ آدم کو دی، مرد کو دی ہے، عورت کو نہیں دی ہے۔ ہم سوچتے ہیں کیا ہے، بیٹی بھی کمائے، بہو بھی کمائے، بیوی بھی کمائے، سب کمائے، سارے کے سارے کیا گھر میں کمانے والے ہوں، سارے کمائیں، سب کما لو، ملنا جتنا ہے اتنا ہی ملے گا، مقدر سے زیادہ آپ لے نہیں سکتے۔ گھر کے جتنے ممبر ہیں سب کو لگا دو مزدوری پہ، نوکری پہ، اور سب کو لگا دو کاروبار سے، لیکن مقدر کے ساتھ آپ کشتی نہیں کر سکتے۔
مقدر کو آپ کیا ہے، نہ دھکا دے سکتے ہو نہ کھینچ سکتے ہو، جو مقدر ہے وہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ تو اس لیے اپنی بیٹیوں کو بے حیا بنا دینا، زیادہ پڑھا دینا کہ زیادہ ہم پڑھائیں گے تو کیا بنے گی، یہ کمانے والی بنے گی، کمانے والی نہیں بنے گی، آشنائی کرنے والی بنے گی، یاری کرنے والی بنے گی۔ جو ہو رہا ہے، یاروں کے ساتھ جا رہی ہیں، غیروں کے ساتھ کیا ہے، دوستی ہو رہی ہے، جو ظاہر ہے کہ مردوں کے ساتھ بیٹھ کر پڑھنے والی ہے، مردوں کے ساتھ بیٹھ کر کے نوکری کرنے والی ہے، تو کیا ممکن ہے بچ جائے گی؟ آپ سوچو ذرا، آپ مکھن کو آپ کے پاس رکھو اور کہو مکھن پگھلے گا نہیں، کیا ممکن ہے؟ آپ کے پاس مکھن رکھ دو اور کہو پگھلے گا نہیں، وہ تو پگھل کے رہے گا۔ یہی حال ہے کہ جب لڑکا اور لڑکی ایک ساتھ ہوں گے، ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا لڑکے کا میلان لڑکی کی طرف، لڑکی کا میلان لڑکی کی طرف، دونوں کا ایک دوسرے کا اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر کشش رکھی ہے، کشش رکھی ہے، اور شیطان دونوں کے حسن کو کیا کرتا ہے، دوبالا کرتا ہے۔ عورت کو مرد کی نگاہ میں مزین کرتا ہے، مرد کو عورت کی نگاہ میں کیا کرتا ہے، مزین کرتا ہے، اور پھر دونوں دھیرے دھیرے شدہ گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ایسا نہ پڑھاؤ، ایسا نہ بناؤ، اور ایسی تہذیب نہ دو، اس کلچر کے اندر نہ ڈالو جس کی وجہ سے ہماری بچیاں تباہی کے دہانے پہ پہنچیں اور اپنے ایمان کا بھی سودا کریں۔ ایک دو کیس نہیں، اب لاکھوں میں کیس ہو گئے۔ کتنے میں؟ لاکھوں میں کیس ہو گئے۔ لاکھوں مسلمان بچیاں غیروں کے ساتھ چل رہی ہیں۔ 6-7 لاکھ کی تو رپورٹ آ چکی ہے، مسلمان بچیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ نے تربیت نہیں کی، ماں باپ نے تربیت نہیں کی، دینی علم نہیں دیا، خدا کا خوف نہیں دیا، آخرت کا شوق نہیں دیا، جنت کا شوق نہیں دیا، اور پھر وہ دنیا میں پلی بڑھی اور دنیا کے نقشے ان کے سامنے رہے، اور بے حیائی کے تمام مناظر کو وہ دیکھتی رہی، سنتی رہی، پڑھتی رہی، جس کی وجہ سے ان کی طبیعت بے حیائی پر بالکل کیا ہے، آمادہ ہو چکی اور بے حیائی کر ڈالی۔ اس لیے اللہ کے واسطے اس پر قدم لگانے کی ضرورت ہے۔ پڑھائی سے منع نہیں کرتا، لیکن جو پڑھائی ہماری تہذیب کو ہم سے چھین لے، جو پڑھائی ہماری ثقافت کو تباہ کر دے، جو پڑھائی ہماری حیا کو رخصت کر دے، اور جو پڑھائی ہماری شرم کو مٹا دے، اور جو پڑھائی ہماری بیٹیوں کو بازار میں لا دے، اور جو پڑھائی ہماری بیٹیوں کو غیر کے ساتھ چلا جانے پہ مجبور کر دے، ہم اس پڑھائی پر پیشاب کرنے کو تیار ہیں۔ ایسی تعلیم نہیں، اس کو تعلیم کہنا بھی جرم ہے، اس کو تعلیم نہیں کہا جا سکتا۔ تعلیم کا لفظ بولنا اس کے اوپر تعلیم کی توہین ہے۔ تعلیم کوئی بھی بے حیائی نہیں سکھاتی، کوئی تعلیم جو ہے بے شرم نہیں بناتی، کوئی تعلیم تہذیب کا دیوالیہ نہیں نکالتی، لیکن جو تعلیم تہذیب کا دیوالیہ نکال دے اور اسلامی اصول سے برگشتہ کر دے، نفرت دلوں میں ڈال دے، وہ تعلیم کہلانے کے حقدار نہیں ہے۔ تو اس لیے اپنے بچوں کی تہذیب پر، ان کی تعلیم و تربیت پر ہمیں خاص طور سے توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بچے اگر بگڑ رہے ہیں، نشے کے عادی ہو رہے ہیں، جوئے کے عادی ہو رہے ہیں، سٹے کے عادی ہو رہے ہیں، یا ان کے اخلاق کا دیوالیہ نکل رہا ہے، یہ سب کمی ہماری اپنی ہے۔ یہ کمی کس کی ہے؟ یہ کمی ہماری ہے، ہماری، کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت پر غور نہیں کیا، ہم نے ان کو سمجھایا نہیں، جو علم دینا چاہیے تھا وہ علم ہم نے ان کو نہیں دیا، جس کے نتیجے میں ہمارے بچے بھی ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے، ہمارے جوان تباہی کے دہانے پہ جا کے کھڑے ہو گئے۔ یہ ہماری اپنی کمی، ہم دوسروں کو بعد میں کوسیں گے، پہلے اپنے گریبان کو ہمیں جھانکنا پڑے گا، اپنے گریبان کو جھانکنا پڑے گا۔ ہم نے اپنی اولاد کو کیا دیا، اپنے جوانوں کو ہم نے کیا دیا، ہم نے کیا سکھایا ہے؟ غیر تو آنکھیں لگائے بیٹھے تھے، وہ تاک میں تھے، گھات میں تھے، کس طریقے سے ان کی جوان بچیوں اور جوان بچوں کو ٹارگیٹ کر کے تباہ کیا جائے، وہ گھات میں تھے، ان کا نشانہ نہیں چوکا، اور ہم غفلت میں رہے۔
اور اپنے بچوں سے لاپرواہ رہے، جس کی وجہ سے ہمارے بچے ان کا شکار بن جائیں۔ تو ہمیں سوچنا پڑے گا، غور کرنا پڑے گا ہم کیا کر رہے ہیں، کس طریقے سے اپنے بچوں کو تباہ ہوتا دیکھ رہے ہیں اور ہمارے اوپر اثر نہیں ہوتا۔ میں بک رہا ہوں آپ کے سامنے، کہہ رہا ہوں اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ ہم اپنے بچوں پہ کڑی نظر رکھیں، اپنے جوانوں پہ کڑی نظر رکھیں۔ ہم اپنی اولاد کو بھی دیکھیں، اپنے محلے میں، اپنے پڑوس میں جو جوان بگڑ رہا ہے، یہ ذمہ داری میری ہے، یہ ذمہ داری آپ کی ہے کہ ہم اس کو محبت سے، پیار سے، کسی طریقے سے سمجھانے کی کوشش کریں۔ ایک بگڑا ہوا جوان پورے معاشرے کو تباہ کر ڈالتا ہے، پورے معاشرے کو تباہ کر ڈالتا ہے۔ محبت سے بھی سمجھائیں، اس پر پریشر بھی ڈالیں، دباؤ بھی ڈالیں، اس کے خاندان کا، گھر والوں کا، کنبے قبیلے والوں کا، اپنا جو پریشر ہو سکتا ہے ڈالیں کہ بھائی سماج کو ہمارے تباہ نہ کرو، ہمارے ماحول کو برباد نہ کرو، ہمارے کلچر کو تم کہیں باہر نہ جانے دو۔ ہم اگر سمجھائیں گے تو کسی نہ کسی دن تو اس کی سمجھ میں آئے گا، کسی نہ کسی طریقے تو وہ سمجھے گا۔ تو یہ ہم اپنی ذمہ داری سمجھیں، صرف یہی نہیں کہ جناب ہم اپنا مصلی لے کر کے آ جاتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، تسبیح پڑھ لیتے ہیں، ہمارا کام ہو گیا۔ نہیں، ہمارا صرف اتنا کام نہیں ہے، اتنا کام نہیں ہے۔ اس امت کے دو کام ہیں، اس امت کے دو کام ہیں۔ اللہ نے دو مقصد بیان کیے ہیں۔ ایک مقصد تو ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا، عبادت کرنا۔ دوسرا مقصد ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم برائی سے روکو اور بھلائی کی طرف لوگوں کو لاؤ۔ یہ دو مقصد ہیں۔ اگر کوئی آدمی صرف اپنی عبادت کر رہا ہے لیکن دوسروں کو برائی سے روکنے کی اور بھلائی کی طرف لانے کی کوشش نہیں کرتا، آدھا کام کر رہا ہے۔ ایک آدمی یہ محنت جو کر رہا ہے دوسروں کو نیکی کی طرف لائے، برائی سے روکے، خود عبادت میں غفلت برتتا، یہ بھی آدھا کام کر رہا ہے۔ ہمارے دونوں کام ہیں، خود عبادت میں جمنا اور دوسروں کو عبادت کے لیے لانا اور گناہوں سے روکنا، یہ دونوں کام ہمارے، دونوں ذمہ داریاں ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہیں۔ ان دونوں کو ہمیں نبھانا پڑے گا۔ یاد رکھیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، جس طریقے سے نماز کا پڑھنا فرض عین ہے، ایسے ہی نماز کی دعوت دینا بھی فرض عین ہے۔ ہم نماز پڑھ کے تو خوش ہوتے ہیں، نماز کی دعوت نہ دے کر کے کیا ہم سوچتے ہیں ہم نے حرام کام کیا؟ ہماری اگر فجر کی نماز، ظہر کی نماز چھوٹے، کتنا دکھ ہوتا ہے۔ کیا ہمیں اس پر بھی دکھ ہوتا ہے کہ میں نے نماز کی دعوت نہیں دی؟ اس پر بھی دکھ ہوتا ہے کہ آج میں نے نماز کے لیے نہیں کہا؟ حضرت تھانوی کے خطبات میں باقاعدہ ہے کہ جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، ایسے ہی نماز کی دعوت دینا بھی کیا ہے؟ فرض ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ اس کی فکر کرتے ہیں؟ کیا ہمارے گاؤں میں سارے نمازی ہیں؟ مشکل سے 15% ہوں گے نمازی۔ باقیوں کی فکر ہم نے کتنی کی؟ ان کو مسجد میں لانے کے لیے ہم نے کتنی کوشش کی؟ برائیوں سے روکنے کی ہم نے کتنی کوشش کی؟ اور اگر نہیں کی ہے تو ہم مجرم ہیں، نہیں کی ہے ہم نافرمان ہیں۔ ہم نے کوشش اگر نہیں کی ہے ہم ادھوری نماز پڑھنے والے ہیں، اور یہ نماز ہو سکتا ہے ہمیں نہ بچا سکے اس لیے کہ ہم نے دوسروں کی فکر نہیں کی۔ تو ہمیں یہ فکر کرنا پڑے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اس بارے میں فکر مند رہیں، سوچیں کہ ہمارا سماج کس طریقے سے نیکیوں کا کرنے والا، برائیوں سے رکنے والا بنے، ہمارے جوان کس طریقے سے مسجد میں آنے والے بنے، بجائے اس کے وہ شراب کی ہڈی پہ جا رہے ہوں، بجائے اس کے کہ وہ کسی کوٹھے پہ جا رہے ہوں، بجائے اس کے ہمارے جوان کسی معاشقے کے اندر مبتلا ہو، ہمارے جوان مسجد میں آنے والے بنے، ذکر کرنے والے بنے، بجائے اس کے وہ کسی لڑکی سے عشق کرتے ہو، اللہ کرے وہ اللہ سے عشق کرنے والے بن جائیں، اللہ سے محبت کرنے والے بن جائیں، بجائے اس کے وہ شراب پی رہے ہوں، اس شراب پینے کے بجائے وہ اللہ کی محبت کی شراب پئیں، وہ نبی کی محبت کی کیا پئیں؟ شراب پئیں۔ نشہ بھی دنیا میں کوئی ایسا ہے آدمی کو ہوش میں لائے؟ وہ دیکھو شراب نبی کی پی کر گرنے والے اچھل رہے ہیں۔ نبی کی محبت کی شراب ایسی ان کو پلاؤ جوانوں کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، اللہ سے محبت کریں،
عشق کریں تو کس سے کریں؟ اللہ سے کریں، بجائے اس کے کہ موبائل کے اوپر گندی فلمیں دیکھ رہے ہوں، یہ قرآن دیکھ رہے ہوں، قرآن پڑھ رہے ہو، قرآن سے انہیں الفت ہو، قرآن سے ان کو محبت ہو، بجائے اس کے یہ ذکر کر رہے ہو کسی لڑکی کا، کسی اپنی گرل فرینڈ کا، یا اسی طریقے سے اور تذکرے کر رہے ہو۔ یہ تذکرہ کس کا کریں؟ اللہ کے رسول۔ یہ تذکرہ کریں جنت کا، یہ ذکر کر رہے ہو اللہ کا، اس پر لانے کی ضرورت ہے، یہ لذت ان کے دل میں ڈالنے کی ضرورت ہے۔ جس طریقے سے میں نے وہاں بھی کہا تھا گاؤں میں بھی، جیسے لذت ان چیزوں میں ہے، زنا میں جتنی لذت ہے رات کی تاریکی میں، اللہ کرے اس سے زیادہ لذت ہمیں کیا ہے زنا سے بچنے میں۔ جتنا تذکرہ کسی نامحرم کے، جتنا مزہ کسی نامحرم کے تذکرے میں آتا ہے، اس سے زیادہ مزہ ہمیں کس میں آئے؟ جنت کے تذکرے میں آنے میں۔ جنت کی حوروں کا تذکرہ کرے، نامحرم کے بجائے کس کا تذکرہ کرے؟ جنت کی حوروں کا تذکرہ کرے، حوروں کا چسکا لگے۔ کس کا؟ حوروں کا چسکا لگے، اس لیے کہ حوروں کے بارے میں تو معلوم ہی نہیں۔ معلوم ہے حوریں کیسی؟ ابھی جوان مسکرائیں گے۔ حوریں معلوم کیسی ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر وہ یوں اپنی ہتھیلی دکھا دیں تو سورج کیا ہے؟ اپنی روشنی شرما کے چھپا لے، سورج کی روشنی باندھ پڑ جائے۔ لو بدت بنا نہا، اگر وہ اپنی صرف ایک انگلی دکھا دے تو چاند کو گہن لگ جائے، اتنی خوبصورت حور ہے۔ اپنا دوپٹہ یوں لہرا دے دنیا میں، ساری دنیا خوشبو سے معطر ہو جائے، اتنا۔ اور ایک بال اس کے سر میں جو ہے، ایک بال، وہ ایک بال دنیا میں ڈال دے، ساری دنیا روشن ہو جائے۔ ایسی حور اللہ نے بنائی ہے کہ جب وہ چلتی ہے سامنے آتی ہے تو بھی چہرہ سامنے، مڑ کے جاتی ہے تو بھی چہرہ اس کا کیا ہوتا ہے؟ سامنے ہوتا ہے۔ اور گلا اس کا اتنا خوبصورت ہے، جب پانی پیے تو یہاں سے پانی جاتا ہوا دکھائی دے۔ 70 جوڑے پہنے گی اور 70 جوڑوں میں بھی اس کا جسم جھلکتا ہوا دکھائی دے گا، اتنی حسین ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی ہتھیلی اتنی نرم ہے، الین من الزبد، مکھن سے زیادہ نرم ہتھیلی ہے۔ تو گال کتنا نرم ہے؟ بولو، میں حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، ہتھیلی اتنی نرم ہے تو گال کتنا نرم ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لیبا حور جو ہے، لیبا حور اتنی خوبصورت ہے، اتنی خوبصورت ہے کہ جنت کی حوریں اس کے کندھے پر ہاتھ مارتی ہیں اور کہتی ہیں لو یعلم ما فیک لجد فیک الطالفیک الطالبون، اگر تیرے بارے میں پتہ چل جائے اللہ کے بندوں کو تو تجھے پانے کے لیے سب کچھ لٹا دیں۔ 70,000 خادم اس کے دائیں طرف چلتے ہیں، 70,000 خادم بائیں طرف چلتے ہیں، 1,40,000 خدام کے بیچ میں وہ چلتی ہے، مچلتی ہوئی، اٹھیلیاں لیتی ہوئی، نازک انداز کے ساتھ۔ وہ اگر چل جائے نا دنیا میں، ایک مرتبہ چال دکھا دے، جتنے جوان ہیں سارے بے ہوش ہو جائیں گے۔ سارے کیا ہو جائیں گے؟ بے ہوش ہو جائیں گے۔ اس کے حسن کے سامنے اللہ نے ادھار اسی لیے رکھا، ایک حور اگر دنیا میں آ جائے نا، جب اس کی ہتھیلی کو سورج نہیں دیکھ سکتا تو میری آنکھیں دیکھ لیں گی؟ بولو، ہماری آنکھیں دیکھ لیں گی؟ سورج نہیں دیکھ سکتا، وہ بے نور ہو جاتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں گے تو بچیں گے، سارے اندھے ہو جائیں گے۔ سارے کیا ہو جائیں گے؟ اندھے ہو جائیں گے۔ اسی لیے ایک مرتبہ ایک جماعت میں ایسا ہوا، جماعت گئی ہوئی تھی، ایک صاحب صبح کو اٹھ ہی نہیں رہے، اٹھایا جا رہا، اٹھ ہی نہیں رہے، لے گئے اسپتال میں، دکھایا جا کے 40 دن کے بعد ہوش آیا۔ کتنے دن کے بعد؟ 40 دن کے۔ پوچھا کیا ہوا تھا؟ کہ حور کو خواب میں دیکھ لیا۔ حور کو کہاں میں دیکھا؟ خواب میں دیکھا تو یہ حشر ہوا، اگر حقیقت میں دیکھتے تو کیا حشر ہوتا؟ مری جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا رکھا بھائی؟ سارا ادھار معاملہ رکھا ہے، ادھار، تاکہ میرے بندے کیا ہے کہیں دنیا ہی میں نہ ختم ہو جائیں۔ تو ان حوروں کی تلاش میں لگو، اس میں لگو، ان حوروں کی تلاش میں لگو۔ دنیا کی حوریں کیا ہیں جن کے پیچھے گھوم رہے ہو؟ دنیا کی حوریں کیا ہیں؟ ایک تو ہر قسم کی گندگی کے ساتھ ہے نہیں، ہر قسم کی گندگی ہے، تھوک بھی ہے، ناک بھی ہے، چوہے بھی ہیں، اور بال اگر نہ صاف کریں تو یہ بھی گندے ہو جائیں، بدبو آ جائے، حیض بھی ہے، نفاس بھی ہے، نہ نہائے تو کوئی بھی قریب نہ ٹھہرائے، یہ سب ایسی ہیں۔ لیکن اس کے پیچھے بھی کیا ہے؟ دل دیے ہوئے ہیں، دیوانے بنے ہوئے ہیں، اور وہ
وہ ایسی ہے، وہ ایسی ہے کہ اگر دیکھ لے آدمی تو کیا ہے، مست ہو جائے، دیوانہ ہو جائے. نہ کبھی تھوک ہے، نہ ناک ہے، نہ حیض ہے، نہ نفاس ہے، نہ نہیں سیکرے سڑاند ہے، نہ بدبو ہے، خوشبو ہی خوشبو، خوشبو ہی خوشبو. بے وفا نہیں ہے، بے وفا نہیں ہے. 40 سال تک آدمی اس کے ساتھ رہے گا. ایک مرتبہ جب ملے گا تو کتنے دن؟ 40 سال تک. یہاں تو 40 سال میں ٹھنڈی ہو کے قبر میں پہنچ جاتا ہے، قبر میں پہنچ جاتا ہے. اگر طلب کرنا ہے تو اس کو طلب کرو، دنیا کو کیا طلب کرتے؟ جو مل گئی مقدر کی اس پہ بس کرو اور آگے پیچھے مت جاؤ. ہاں، حوروں کی طلب میں لو. کس کی طلب میں؟ اور اس سے اعلیٰ درجہ حوروں کے پیدا کرنے والے کی طلب میں. اس میں حوروں کے پیدا، بھائی حوروں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. جب حوریں اتنی حسین ہیں تو ان کا پیدا کرنے والا کتنا حسین ہوگا، ان کا پیدا کرنے والا کتنا حسین ہوگا. جس نے دنیا کا حسن ایسا بنایا کہ اس حسن کے پیچھے بڑے بڑے لوگ کیا ہیں، اپنا سارا سرمایہ لوٹا دیتے ہیں، ساری جوانی خاک میں ملا دیتے ہیں اور ساری عزت خاک میں ملا دیتے ہیں دنیا کے حسن کو دیکھ کر کے. تو پھر حوروں کا حسن کیا ہوگا؟ پھر اس رب کا حسن کیا ہوگا؟ ان اللہ جمیل یحب الجمال. اللہ کتنے حسن والا ہوگا. امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے اور حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ نے سے نقل کیا ہے، پہلا دیدار جو جنتیوں کو ہوگا 10,000 سال کا. کتنا ہوگا؟ 10,000 سال تک بندے اللہ کو دیکھتے ہی رہیں گے، دیکھتے ہی رہیں گے. ذرا اپنی بیوی کو 5 منٹ کیوں دیکھنا بغیر پلک جھپکتے ہوئے، تو کیا کہے گی؟ کھا ہی جاؤ گے کیا؟ یہی تو کہے کھا لو گے کیا دیکھے جا رہے ہو؟ اللہ کو 10,000 سال تک دیکھیں گے اور دیکھتے رہیں گے. اب اللہ کہے گا بندوں سے جاؤ بھائی اپنی جنت میں جاؤ، اپنے محلوں میں جاؤ. تو بندے کہیں گے اللہ نہ، ہم تجھے دیکھتے رہیں، تو ہمیں دیکھتا رہے. اس سے زیادہ لذت والی، مزے والی، کیف والی، سرور والی کوئی چیز نہیں. تو اللہ بندوں کو ہٹائے گا. بندوں سے کہے ہٹ جاؤ، یہ تو بخل ہے. اور بندے ہٹ نہیں رہے تو پھر کیا ہوگا؟ یہاں پہ لکھا ہے محدثین نے، اللہ تعالیٰ کی 2 تجلیات ہیں. ایک تجلی نوری ہے اور ایک تجلی جلالی ہے. ایک جمالی ہے اور ایک کیا ہے؟ جلالی ہے. جمالی تجلی پڑ رہی تو بندے اللہ کو دیکھنے میں مست ہیں. اب بندوں کو ہٹانا ہے تو اللہ جلالی تجلی ڈالے گا. کون سی ڈالے گا؟ جلالی تجلی جیسے ہی پڑے گی فوراً بندے گھبرا کے اپنے اپنے محلات میں چلے گئے. تو اس اللہ سے پیار کرو جس اللہ کو دیکھتے ہوئے 10,000 سال بھی گزریں گے تو آنکھیں نہیں تھکیں گی. نہ بھوک کا احساس، نہ پیاس کا احساس، نہ تھکن کا احساس. اس اللہ سے پیار کرو، اس سے محبت کرو. یہ دنیا کی محبتیں چند دن کی، سب ختم. سب کیا ہے؟ ختم ہو جاتی ہیں. آج آپ کے پاس پیسہ نہ رہے، سارے محبت کرنے والے رفو چکر ہو جاتے ہیں. سارے رفو چکر. خرچ کرنا بند کر دو، کوئی کتنا ہی پیار کرتا ہو انشاءاللہ آپ کا دروازہ بھول جائے گا، آئے گا نہیں آپ کے قریب. ایک اللہ کی ذات ہے، کچھ مت دو اسے، صرف اس سے پیار کرو، محبت کرو، اس کے حکموں کو پورا کرو. وہ اللہ سب کچھ دے دے گا. وہ لیتا نہیں ہے، وہ سب کو کیا ہے؟ سب کچھ دیتا ہے. تو اس لیے پیار کرنے کی ذات صرف کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اور اگر آپ کو عورتوں کا شوق ہے تو کیا حوروں، اس کا شوق لگاؤ بھائی، حوروں کا شوق لگاؤ، حوروں کو مانگو. ایک محدث ابن الحبارہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جنت میں جب اللہ تعالیٰ کہے گا، بادل آئیں گے جنت میں اور بادل آ کے پوچھیں گے تمہارے اوپر کس کی بارش کریں؟ تو کہتے ہیں میں کہوں گا میرے اوپر حوروں کی بارش کریں. ہے کہ حوروں کی بارش؟ تو کہتے ہیں میں اپنے اوپر حوروں کی بارش کراؤں گا. تو آپ بھی کہہ لینا، بناؤ جنت اپنی. تو آپ بھی کہنا جب بادل آئیں گے تو حوروں کی بارش کرو، ایک اس کندھے پہ، اس کندھے پہ، ایک اس ران پہ، ایک اس ران پہ، ایک سامنے سے. کم سے کم تو کتنی ملیں گی؟ 72 ملیں گی. 70 حوریں ملیں گی، دنیا کی 2 ملیں گی. 70 حوریں اور دنیا کی کتنی ملیں گی؟ 2 ملیں گی. 72 ملیں گی کم سے کم. یہ کم سے کم. اور اگر کوئی آدمی دین کی محنت کر رہا ہے اور دین کی محنت میں اپنی زندگی کو کھپا دیتا ہے تو حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات میں فرمایا اللہ تعالیٰ اسے کیا ہے؟ تقریباً 2.5-3 لاکھ دے گا. کتنی ملیں گی؟ ہم نے 2.5-3 لاکھ پوری زندگی میں دیکھی بھی نہ ہوں گی. دیکھیے نہیں دیکھی. اللہ اتنی دے گا جنت میں حوریں. اس لیے شوق اگر لگانا ہے میرے بھائیوں، لڑکیوں کا شوق ہے، عورتوں کا شوق ہے تو جنت کی حوروں کا کیا لگاؤ؟ شوق لگاؤ. اور پھر حوروں کے پیدا کرنے والے کا کیا لگاؤ؟ شوق لگاؤ. تب تو ٹھیک ہے، پھر مزے ہیں، پھر زندگی کے کیا ہیں؟ مزے ہیں. لگاؤ گے بھائی شوق؟
آج بوڑھوں کو بھی مزہ آ رہا ہوگا، کیوں بھائی؟ آ رہا کہ نہیں آ رہا؟ ہاں، دل تو سب کے پاس ہے، دل تو کیا ہے، سب کے پاس ہے۔ اللہ ہم سب کو جنت میں پہنچائے، ہم سب کو اللہ اپنے پہلے دیدار کرائے، پھر اپنی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کیا کرے، سرفراز کرے، اپنی نعمتیں ہمیں کیا ہے، خوب خوب عطا فرمائے۔ تو اس لیے اپنی زندگیوں کو بنانے کی سوچیں، جو غفلت کی زندگی گزری اس سے آج سچی توبہ کر لو۔ جتنے جوان ہیں وہ بھی، جتنے بوڑھے ہیں وہ بھی۔ بوڑھوں کے دلوں میں کینہ ہوتا ہے اور جوانوں کے دلوں میں جذبات ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ جذبات ہوتے ہیں، خواہشات ہوتی ہیں۔ اپنی خواہشات کا گلا گھونٹ دو اللہ کے لیے، خواہشات کا گلا گھونٹو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اور اپنے دلوں کو بھی صاف کرو اللہ کے لیے۔ اللہ انشاءاللہ ہمارے کام بنا دے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ